بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف پیج 156 آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ ترجمہ۔ نادا ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پکارا، آواز دی۔ اب یہاں چونکہ آگے اصحاب جمع ہے اس لیے جمع کا ترجمہ کریں گے، لیکن ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی تفسیر آپ دیکھیں اور پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، تو یہاں آواز دیں گے اصحاب الجنہ۔ تو کیوں ایسا؟ آواز دینے کے لیے ینادی آتا ہے، تو یہ اصول قرآن کا جو چیز یقینی ہے اس کے لیے ماضی کا صیغہ۔ یہ یقینی ہے کہ آواز دیں گے اصحاب الجنہ، چونکہ اعراف چل رہی ہے نا، اب اعراف پر رہیں گے لوگ تو وہ آواز دیں گے اصحاب یہاں، لیکن جنت والے۔ ابھی اعراف کا ذکر ایک آیت یا دو آیت کے بعد اصحاب الاعراف کا، یہ اصحاب الجنہ۔ اچھا، اصحاب پر پیش ہے، کیوں؟ تو نادا کا فاعل ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ تو اصحاب النار، اصحاب پر زبر ہے کیونکہ مفعول، کیونکہ پکارنا یہ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ اصحاب النار، اس لیے وہاں زبر ہے، یاد رکھنا۔ فاعل کا اعراب پیش، مفعول کا اعراب زبر۔ تو ابھی بات کیا چل رہی ہے کہ آواز دیں گے جنت والے دوزخ والوں کو، سمجھے نا؟ تو اعراب بھی سمجھنا چاہے نا۔ ان بیانیہ، کیا آواز دیں گے، پکاریں گے کیا قیامت کے دن؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے پایا، جہنم میں سے کہیں گے جنت والے، ہمارے رب کو ہم نے حق پایا۔ کیا تم نے، یعنی تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ حق پایا؟ تو گویا کہ وہ یوں کہیں کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ ہم نے حق پایا۔ تم سے جو وعدہ ہوا تمہارے رب نے کیا وہ حق پایا۔ اب وعدہ کیا؟ اب جانتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے انعامات جنت، جو ایمان نہیں لائیں گے کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے جہنم، یہ وعدہ ہے۔ لیکن حق یعنی کیا؟ حق کسے کہتے ہیں بھائی؟ کہا جا رہا ہے حق، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے حق، صحیح ہے؟ قرآن شریف کے لیے کہا جاتا ہے حق، رسالت حق، جنت حق ہے نا، دوزخ حق، قبر حق۔ تو حق کے معنی کیا مختلف کریں گے؟ دیکھیے اصل میں حق کے معنی مطابقت، موافقت، فارسی میں ہم آہنگی۔ تو کیا ہم آہنگی؟ دیکھیے رب جو چیز واقعیت کے مطابق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خالق مالک، وہی عبادت کے لائق ہے، اسے کہیں گے حق۔ اس کی ضد باطل، بنی اسرائیل میں سورہ جاء الحق وزهق الباطل، قرآن حق کے مطابق ہے، اور جو حق کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے حق، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عظیم مقدس، تو وہ جو بات کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ بھی حق، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ نعم۔ کون؟ جو دوزخ والے ہیں کہیں گے کہ نعم۔ کیوں نعم کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں الحاق میں ہم بتا چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم،
ہے نا. دوسرا ہوتا ہے علم یقین، عین الیقین، حق الیقین. وہ جہنم میں ہے تو فوراً کہیں گے کہ نام، اب کوئی گنجائش ہی نہیں، تو وہ کہیں گے کہ نام. تو ایک پکارنے والا، دیکھو اذن، ہمارے ہاں اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والا. فارسی میں بانگ، بانگی، اب وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. تو ایک پکارنے والا پکارے گا بینہم، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالم لوگوں پر. کیا مطلب؟ اب تم نے پایا نا حق، جو کفر کی رویش اختیار کریں، شرک، تو ان کے لیے جہنم، اور تم نے دیکھ لیا. اب تمہاری نہ کوئی سنی جائے گی، لہذا اللہ کی لعنت یعنی کیا؟ اس کی رحمت سے محرومی. ٹھیک ہے، یہ مختصر سی تشریح ہوئی اس آیت کی. لیکن ابھی اہم اس کی تشریح میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں اکثر جو بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے. سنیے ابھی، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث جو اس آیت کے ساتھ ہے، اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے ملے گا. تو سنیے کیا کہا گیا کہ ہم نے ہمارے رب کا، جو رب نے جو وعدہ کیا، ہم نے حق پایا. کیا تم نے حق پایا؟ دیکھیں سنیے بھی، یہی بات ابھی بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے، ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھی، انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سن رہے نا غور سے؟ یا ابا جہل ابن ہشام، یا عتبۃ ابن ربیہ، یا شیبۃ ابن ربیہ. وسما رؤوسہم، اوروں کے بھی نام لیے، مطلب 3 نام مشہور ہیں، لیکن ہاں ہے وسما رؤوسہم، اور بھی. کیا کہا؟ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یہی تم نے پایا. فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سن رہے ہیں نا؟ ساتھ میں ہے نا؟ جنگ بدر کے مقتولین مشرکین سے خطاب کریں گے کہ میں نے جو، اب اصل موضوع آ رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انی وجدت ما وعدنی ربی حقا. اب یہاں پر ہے وجدنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وجدت. چونکہ صیغہ تبدیل ہو سکتا، چونکہ وہ قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. آپ جب قرآن شریف کی آیت تلاوت کریں گے تو نماز میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن دعا کر رہے ہیں جیسے رب اغفر لی ورحمنی، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو آپ دعا کے طور پر رب اغفر لنا ورحمنا کہہ سکتے ہیں، چونکہ آپ آیت تلاوت نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھنا اصول. اب سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، سن رہے ہیں کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، خطاب کر رہے ہیں. تو کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو مردے ہیں. کس نے اعتراض کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوال یہ آتا ہے نا، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کیا جواب دیتے ہیں کہ وما اسمع لما اقول منکم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑوس میں ہیں، وہ کھڈے میں پھینک دیے گئے. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں. اللہ، اب سوال کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو یہ سنیے، سورہ فاطر میں
اور دوسری سورہ ہے، 2 صورتیں ہیں، وہ نمل کی بھی ایک آیت ہے، تو اس میں کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل میں آیت نمبر 80، کیا؟ انک، رسول سے کہا جا رہا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر میں وما انت بمسمع من فی القبور، قبر میں جو ہے تم نے سنا نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعتراض صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ صحیح تھا۔ تو اب اس میں ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ہو، علم جو ہے نا وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح اس کی تحقیق نہ کی جائے۔ اس وقت تو رسول موجود ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ رسول سے کہا گیا کہ تم انہیں نہیں سنا سکتے، لیکن یہاں 2 چیزیں الگ ہیں۔ کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ ایک جگہ پر کیا ہے؟ موتا، دوسری جگہ کیا ہے؟ من فی القبور، اسے بھی سمجھنا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موتا کسے کہیں گے اور قبور میں ہے وہ کسے کہیں گے۔ فرق ہوا نا؟ کیا ایک ہی مطلب ہے اس کا؟ نہیں، ایک جگہ کہا جا رہا ہے موتا مردوں کو، ایک جگہ کہا رہا ہے جو قبر میں ہے، بہت فرق ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، آج آپ یہ سیکھ لیں۔ جب آپ وہ آیت نکالیں گے سورہ نمل کی، تو موتا کسے کہا جا رہا ہے؟ جو زندہ ہے، زمین پر ہے۔ اور قبروں میں کسے کہا جا رہا ہے؟ جو کھڈے میں ہے۔ اب سنیے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بہروں کو تم نہیں سنا سکتے۔ وہ بہرا ہے، موجود ہے وہ زمین پر، تو پھر وہ موتا کیسے ہوا؟ زمین پر موجود ہے تو موتا کیسے ہوا؟ وہ سن رہا ہے، بہرا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر مر چکا۔ تو مشرکین عرب جو اس وقت تھے وہ زندہ تھے، مگر انہیں موتا، مردہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کا ضمیر مر چکا۔ وہ سنتے تھے مگر انہیں بہرا کہا جا رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ سارے آنکھیں ہیں تو نوٹ کریں، موتا زندہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب زندہ اس کا ضمیر مر چکا، وہ مردہ ہے، تو پھر قبر میں گیا وہ کیسے سنے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اب اسے سمجھنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعتراض بالکل صحیح تھا، اور ہم بھی اس آیت کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو ہم بھی جائیں قبرستان میں السلام علیکم یا امی تو میری آواز سنے گی۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو اب سنیے گا، دیکھیے ہر چیز کا استثناء ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کے وسائل، دیکھیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ایک قانون بن گیا کہ شادی بیاہ کے بعد یہ نسل بڑھتے رہے گی، لیکن عیسی ابن مریم کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے۔ تو یہ استثناء ہوتا ہے، ہر چیز میں استثناء ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بالکل صحیح ہے، 2 جگہ پر ہے، مگر احادیث کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حل عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بتانا پڑا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ استثناء ہے۔ اور کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ نے ان کی روح کو واپس کر دیا تاکہ سنیں اور نادم ہو۔ اب کوئی اشکال ہے؟ تو کئی چیزیں آپ کو ملیں۔ ایک تو موتا کسے کہیں گے؟ ہماری امت موتا ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود موتا ہے، سن نہیں رہے، اور قبر میں ہے، وہ قبر میں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس طریقے سے انہیں کہو تاکہ انہیں ندامت ہو۔ اب رہا سوال، ہمارے لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ بھائی احادیث کو آپ ٹٹولیں، قبرستان میں جائیے، کیوں جائیے؟ عبرت حاصل کریں، موت کو یاد کریں۔ سلام تو کہنا ہے، السلام علیکم اہل القبور، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ دار وہ جانتے ہیں کہ آپ آ گئے،
نہیں. دیکھیے مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں, کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. کون سنیں گے؟ جو قریب ہیں. تو آپ جب سلام کریں گے تو کیا ہے؟ کلمات دعائیہ ہیں. اللہ نے سن لیا بس, کوئی سنے نہ سنے, جس نے سنا وہ جواب دے گا, جس نے نہیں سنا جواب دینا ضروری نہیں, دعا تو پہنچ گئی نا. تو یہ قبرستان میں یہ ضعیف احادیث کا سہارا لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری سلام سنتے ہیں, ہم زیارت کو جاتے ہیں وہ سنتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. دیکھیے روح مومن کی جب اوپر جاتی ہے تو منکر نکیر جب آتے ہیں تو ان کو سوال جواب کے لیے وہ بھیج دی جاتی ہے روح. سمجھ رہے ہیں نا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب بھیجی جاتی ہے؟ جب دفن پورا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آپ کے نالوں کی آواز سنتے ہیں. کیوں؟ تو خلاص روح آ گئی, ان کو جواب دینا ہے. اچھا کیوں سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ قبر میں ہے, ابھی سوال جواب ہونے والا ہے. اب ہمارے یہاں وہ امام صاحب جو ہیں 40 قدم جا کے دعا کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہو تو اسے آپ نصیحت کریں. پھر 3 قدم واپس آتے ہیں, اللہ اللہ. کیوں؟ منکر نکر کو واپس کرنا ہے. ہاں, یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھائیں, اطمینان سے سمجھائیں, دعوت کو پہنچائیں. اچھا اب ایک بات اور غور سے سنیے. اس نے نال کی آواز سنی, منکر نکر نے سوال جواب کیے, جیسے کہ ایگزام دیتے ہیں بچے بورڈ کا, بات ختم ہو گئی. اب وہ آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ کیوں سنیں گے آپ کو؟ وہ قبرستان میں ہے, وہ کہاں ہے؟ برزخ میں ہے. ہم نے سپرد کیا قبر کے. اب کہاں ہے وہ؟ برزخ میں ہے. اب وہ ان کی روح کہاں ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. لہذا آپ زیارت کو جائیں, سلام کریں, انا انشاءاللہ بکم لاحقون, اپنی عبرت کے لیے, نہ کہ اس لیے کہ ہماری ماں معلوم ہوگا کہ میں آیا زیارت کو. اچھا, تو یہ تحقیقی مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. مطلب اتنی معلومات اس پر آپ کو کافی ہے, لہذا کوشش کریں لوگوں کو شرک بدعت سے بچائیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون. یہ ظالمین, ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. الذین کہ جو یسدون کے معنی ہوتے ہیں خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. دیکھو سبیل اللہ ہے نا, سبیل اللہ. پھر کیا بیان کیا ہے کہ تلاش کرتے ہیں ہاں, یعنی اس اللہ کے دین میں وجہ. کجروی تو فارسی ترجمہ ہوا, کجروی فارسی ترجمہ ہوا. یہ وجہ تقریباً 9 جگہ پر بیان کیا گیا ہے کلام پاک میں. آسمان کے لیے بھی ہے, دین کے لیے بھی ہے, لیکن سورہ طٰہٰ میں 107 میں بھی اور 108 میں بھی ایک ساتھ. 107 میں دیکھیے لا ترى فیہا عوجا ولا امتا, زمین کے لیے بیان کیا گیا. جس دن بھونچال آئے گا, پہاڑ وغیرہ سب ریزہ روزہ ہو جائیں گے, تو آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں, سیدھی سطح والی زمین. تو اب عوجا کسے کہیں گے؟ عوجا جب کوئی دین میں چاہتا ہے تو وہ ایسا شر پسند آدمی ہے کہ وہ دین میں شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے وجہ. تو یہ شک میں ڈالتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں جو علماء بیٹھے ہیں, مکتب بریلی والے, جو بھی علماء جو ناحق ہیں, حق نہیں ہیں, وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے پر وہ اپنی طرف سے عوام کو بہکائیں, اور عوام خوش ہوتے ہیں, ان کے پاس معلومات نہیں. تو اس طریقے سے شرک کا بازار گرم ہو رہا ہے. تو یہ ہے یہ وجہ. اب جب وہ تلاش کرتے ہیں وہم بالآخرۃ کافرون,
جبکہ وہ آخرت کے منکر ہیں، اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ہم بغیر نام لیے جانتے ہیں یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں بیان ہو رہی ہے، کن کے؟ جو مشرکین ہیں، مگر آج بھی اس کی کاپی کرنے والے موجود ہیں، ہمارے بھائی جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ سمجھ جائے گا کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہم تیسری آیت شروع کرتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ ذکر ہو رہا ہے اعراف کا، اصحاب اعراف کا بھی ذکر نہیں آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے اصحاب الجنہ، اصحاب النار، ابھی ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اعراف کا۔ اعراف تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دوزخ جہنم کے درمیان ایک اونچی عمارت ہوگی، دیوار ہوگی، اس پر رہیں گے۔ اب اس کے معنی وغیرہ سب بتاتے ہیں جب پہنچیں گے اعراف پر۔ تو یہ لوگ ہوں گے اعراف پر، جس نام سے یہ سورہ ہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے۔ دیکھو اعراف معرفت سے، آپ جب کسی کا تعارف کرتے ہیں نا، اسی سے وہ جانتے ہوں گے ہر ایک کو، بسیماہم، چہروں سے۔ ہم بھی جانتے ہیں نا، ہمارے دوست احباب سے ہم چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ اگر پیٹھ کی طرف سے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کون ہے اور کون نہیں ہے، یہاں تک کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، کلم سے مراد جنت والوں کو بھی دیکھتے ہیں، دوزخ والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ابھی سنیے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ابھی وہ پہلے جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کہاں سے؟ اعراف پر سے۔ لم يدخلوها، جبکہ یہ اعراف پر ہی ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے جنت میں، اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اب یطمعون اسے سمجھنا ہے، ترجمہ آپ کچھ بھی کریں، مطلب وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، ابھی اس میں جنت میں داخل نہیں ہوئے، مگر انہیں اللہ سے امید رہے گی۔ یطمعون، لیکن یطمعون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لالچ، طمع، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا۔ تو یہاں آپ کو ایسا نہیں آیا کہ یتمنون، تمنا نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ طمع، بھائی طمع کا ترجمہ ہمارے حریص کا بھی ہوتا ہے اردو میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو کسی چیز کی طمع کرنا وہ اردو کی طمع نہیں ہے، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں، یہ معنی ہوئے۔ ایک آدمی کھانے کا حریص ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہو گیا، سمجھے نا؟ تو اس کو ذہن میں رکھے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طمع کسے کہیں گے، یہ علوم قرآنی لغہ میں یہ ہے طمع۔ اب ساتھ میں رہیے گا، وہم یطمعون۔ ترجمہ تو مختلف کیا ہے، اور میں کئی دفعے کہہ چکا ہوں کہ ترجمہ قرآن کی آیت کا حق ادا نہیں کر سکتا، سمجھنا پڑے گا۔ اور کیسے سمجھنا پڑے گا؟ احادیث کی روشنی۔ تو آپ سنیے، تمنا کب ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مقابل میں۔ دیکھو ہم یہاں محنت کر رہے ہیں نا بھائی، اتنا وقت اپنا قیمتی لگایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو ہم اس چیز کے مقابل میں اللہ سے مانگتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مانگ سکتے ہیں نا، یہ وسیلہ تو جائز ہے اپنے عمل کا۔ طمع بغیر کسی مقابل کے، یہ فرق ہے۔ اب وہ اعراف پر جو لوگ رہیں گے، اب تو عمل ختم ہو گیا نا، وسو بیٹھے ہیں اعراف پر، تو امید کرتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ کیا آ گیا؟ طمع۔ اب کوئی ہے مقابل ہے؟ بس اللہ ہی ہے کہ ہمیں وہ جنت میں داخل کر دے۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا نا۔ اب جہاں بھی طمع آئے، جہاں امید آئے، رجا آئے، تمنا آئے، امید تو اردو لفظ ہے۔ اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں، یعنی جنتیوں کی طرف دیکھا، اب جہنم کی طرف۔ تو سنیے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اب یہ دونوں باتیں ہونے کے بعد پھر اعراف والوں کا ذکر آئے گا. اب سنیے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، دیکھ رہے ہیں جنت والوں کی طرف. اب جب نگاہیں پھیری جائیں گی کس طرف؟ جہنم کی طرف. یعنی سلسلے کو ذہن میں رکھیے گا. تلقاء اصحاب النار، تلقا آیا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کریں کہ دوزخ والوں کی طرف. تو اب وہ کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یہ تو دعا مانگنا چاہے نا کہ بھائی ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر. لیکن تلقا کیا ہوتا ہے بھائی؟ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. یہاں تلقا تو سنیے، میں نے کہا نا کہ یہ سیگے یاد کر. دیکھو لقی یلقا لقاء تلقاء. لقے کے معنی کیا؟ ملاقات. ٹھیک ہے، لقاء ملاقات. ہم حرم شریف میں جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھے، شیخ شریم سدیش یا جو بھی آج کل ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ لقی تو شیخ الحرم، نہیں. تلقا یعنی کہ آمنا سامنا. جب آپ نماز کے بعد ان سے ملیں گے تو لقان. دیکھو کتنا فرق ہے. لقیہ یلقا لقان تلقان، مصدر کبھی کبھی دو دو تین تین آتے ہیں. تو یہ آمنے سامنے یہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو کیا کہیں گے کہ ہمیں ان میں شامل نہ فرما. اب اصل جس نام سے یہ سورہ ہے تو سنے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اب آ گیا ذکر کہ پکاریں گے اعراف والے. آج تک کیا پڑھا آپ نے؟ جنت والے ہے نا، مکالمہ. اب اعراف والے. تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اعراف کون ہے. رجالن، ایسے لوگوں کو پکاریں گے کہ انہیں وہ جانتے ہیں ان کے چہروں سے. اب کیا کہیں گے سنیے. یہ کون ہے؟ پہلے اصحاب جنت والوں نے دیکھا جہنم والوں کو، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعراف والوں کی. وہ کنہیں دیکھیں گے؟ جہنمی کو. ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. اور یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تلقا، کہ تمہارے جتھے نے اور تمہاری جمعیت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، دوزخ میں پڑے ہو. اور کیا؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کر رہے تھے، یہ کہیں گے. اب کیا بات ہوئی صاحب کہ دنیا میں انہیں اتنا غرور ہے مگر آج کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اعراف کے کیا معنی. اعراف یعنی وہی معرفت. اعراف والوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہوگا، کرم ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے بیٹھے ہیں نا یتمون. اور تلکا کے معنی آپ جان گئے. اعراف پر کھڑے ہوئے والے لوگ جنت جہنم میں سب افراد کو دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو اپنی زہد عبادت کے زوم میں مبتلا ہیں، ہے نا آج کل لوگ زوم میں مبتلا ہیں، غرور ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں یہ سبق ہے اس میں کہ اپنی عبادت کے بھروسے پر اس بات کی امید نہ رکھیں، بلکہ معاف کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں. دیکھو اعراف میں ہے وہم یتمعون، عبادت ہے ان کی. آیت ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے تو عیش میں رہے گا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جانتے ہیں نا کیا ایسا ہے کہ وہ اما من تساوت ہے، یہ ہے. تو جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں بھی اتنی اور برائیاں بھی اتنی. اب کہاں جائیں؟
جنت میں جائیں کہ دوزخ میں جائیں. ہاں اب ان کو اس میں سبوں کو سبق ہے. ہم کتنی بھی محنت کریں, ہمارے کون سے اعمال قابل قبول ہیں ہم نہیں جانتے. اب جب اعراف میں رہیں گے لیکن ہم اللہ سے امید رکھیں گے, جس کے لیے یہاں تما کا لفظ آیا ہے, اور وہاں کوئی معاوضہ نہیں بغیر معاوضے کے, بس اس کو یاد رکھیں. اچھا, اور ایک سبق ہے جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کے لیے. اچھا اب سنیے, یہ گفتگو ہوگی کہ تمہیں جو ہے تمہاری جمعیت نے, تمہاری سعادت نے کچھ بھی کام نہیں ہے, جہنم میں پڑے ہو. آواز آئے گی. اب دیکھو رفت دیکھیے, آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی سنیے. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے آواز آئے گی. ابھی تو مکالمہ ہوا اعراف والوں کا اور جہنم میں. آواز آئے گی کہ یہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا. آج کل ہے نا کافی یہی سمجھتے ہیں نا. ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت, جنت میں داخل ہو جاؤ, لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, نہ خوف تم پر نہ غم. کیسا منظر ہوگا آپ جانتے ہیں, جو مشرک ہیں. اچھا اس کی مثال تو ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ہے نا, قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب مسلمان گزرتے تھے تو اشارے سے برائی کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. آج کل بھی یہی حالت ہے, جب ہمارے لوگ داڑھی ٹوپی تو ہنستے ہیں کفار, خواتین پر بھی ہنستے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا, جسم کو چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں. وہی اسی کا منظر ہے. تو اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہم کھلے ہیں, ہم پر اللہ نے نوازا ہے, ان کے نام سے جو اللہ ہے, تو ہم کل بھی نواز جائیں گے. تو یہاں ہو رہا ہے کہ یہ ہیں تم لوگ. اچھا قواعد کے لحاظ سے ذرا ساتھ میں رہیے گا کہ لا ینالہم اللہ برحمہ. ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا حصہ نہیں دے گا, وہ کہہ رہے ہیں. جبکہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. ینال یعنی جو مشرکین ہیں, جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ انہیں ضرور ملے گا. تو کیا ترجمہ ہوا ینال کا؟ گزشتہ یعنی آیت نمبر ہے, اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ کہ آیت نمبر ہے جی آخر 37, لا ینالہم. وہ کافر ہیں, مشرک ہیں, کتاب میں جو لکھا ہے اس کا حصہ وہ پائیں گے, رزق ہے وہ پائیں گے, سزا ہے وہ پائیں گے. یہاں ہم نے پائے کا ترجمہ نہیں کیا. کیا کیا ترجمہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں رحمت کا حصہ نہیں دیں گے. تو یہ ترجمہ تبدیل کیوں ہوا ہے, یاد ہے کسی کو؟ تبدیل کیسے ہوا ترجمہ؟ با کی وجہ سے. دیکھو با ہے کہاں ہے, دیکھو نکالو کہاں ہے با. رحمت کے پہلے ہے نا, رحمت کے پہلے کیا ہے با. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ نہیں دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں. کون؟ مشرکین. تو اس کو بھی ذہن میں رکھے گا, ورنہ آپ ایک جگہ ترجمہ کریں گے ینال کے معنی پانا, یہاں کریں گے وہ دے گا. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اچھا یہ خوف اور حزن یہ تو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں, اس لیے چند اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھائی خوف تو آگے کے لیے ہوتا ہے اور حزن جو گزر چکا. اب دوسری آیت سنیے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. چلو ان کا بھی نمبر آیا, چل رہا ہے نا. اصحاب الجنہ پکاریں گے, اعراف والے پکاریں گے, آواز دے گا دینے والوں تو اللہ کی جانب سے فرشتے آواز دیں گے. اب یہ بھی پکاریں گے, سنیے گا. اصحاب نار کیا پکاریں گے؟ اصحاب الجنہ سے. اب جو پکاریں گے اس پر ہے پیش, جنہیں پکارا جائے گا اس پر ہے زبر. ان افیضوا علینا من الماء. افیض جانتے ہیں دنیا میں رام رکھتے ہیں ہم فیاض, تو کچھ ہم پر کرم کرو, پانی دے دو ہمیں. یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ دے دے, یہ درخواست کریں.
قالوا جواب ملے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پانی اور روزی کافروں پر حرام، مگر کون سا؟ اب کوئی شخص بغیر سمجھے شروع کر دے بھائی کافروں پر حرام، جنت کا پانی اور رزق بھائی دنیا میں سب کو مل رہا ہے نا، دنیا میں جو روزی ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، کٹر سے کٹا کافر ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، تو دنیا کی روزی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ روزی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے، اس لیے تمہیں نہیں ملے گا۔ اب بیچارے افسوس کرتے رہیں گے، جانتے تھے دنیا میں ایک دوسرے کو، ہمارے یہاں ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب مزید سنیے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ دیکھیے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنایا، لہوا و لعبا، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دوسری بات۔ اب تیسری بات، یہ تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ترجمہ کرتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم انہیں بھول جائیں گے، یہ ترجمہ ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ بھول جائیں گے، اللہ کسی کو نہیں بھولتے، سمجھے نا، لیکن ابھی ترجمہ یہی کریں گے نا سمجھنے کے لیے۔ کما نسوا لقاء یومہم، اب دیکھو لکھا ہے، اب تلقا نہیں آیا، الحمدللہ آج ہی آ گیا، جیسے کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تو یہ ہے ملاقات، اور ایک ہے تلقا، صرف آمنا سامنا، اور ہمارے وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اللہ اللہ، اور جو کچھ کہ یعنی یہ کیوں آیا کہ وہ بھولے اور ہماری آیتوں کا انکار، جوہد سمجھتے نا، یجحدون کرتے تھے۔ اب یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ دین کو کھیل و تماشا بنایا، جیسے کہ مشرکین نے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہیں کھاؤ پیو بس، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی میت کو دفن کرتے تھے، جلانے کا مسئلہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، ہندو ہوں کوئی بھی ہوں، احترام سے دفن کرتے تھے۔ اب جیسے کہ یسدون ضلوا واضلوا، کہ بھائی یہ دفن کرو پھر یہ اٹھیں گے، تو دو چیزیں پیدا کی، کون سی؟ جلا دو، جلا دینے سے اس کی روح پھر دوبارہ نہیں آئے گی، یعنی ختم، یہ پیدا ہوا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ نکلا، جنم، یعنی تم اچھے کام کرو تو پھر دوبارہ دنیا میں آؤ گے، تو یہ چیزیں انہوں نے داخل کر دیں، جبکہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں نہیں ہے، لیکن ہے کہ ضلوا واضلوا، جیسے ہمارے، اب دیکھیے ہم انہی کو کیا کہیں، ہمارے بھی، اب میں کہہ رہا ہوں علماء، لیکن ہمارے وہ علماء نہیں ہے اصل میں، عوام انہیں علماء سمجھتی ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی یہی عقائد باندھ لیے، اور یہی لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو آپ کا جو خلیفہ ہے، آپ کا جو شیخ ہے، اور آخر میں پہنچتے ہیں رسول تک، وہ آقا آپ کے گناہ معاف کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ کرتے جاؤ، اور وہ تو یہ گمراہ کر رہے ہیں، ایسے کیسے آقا گناہوں کو معاف کریں گے؟ ایسے تو نہیں کریں گے نا، معافی کا حقدار صرف اللہ، جیسے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہی ہے معاف کرتا ہے، باقی رہا کہ معمولی گناہ تو خود قرآن شریف کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، سیئات چھوٹے گناہ انسان کر لے، توبہ نہ بھی کرے تو حسنات نیکیاں اسے مٹا دیتی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں، اچھا ان کے جو رسول کی بات تو دور ہے، وہ تو کلام پاک میں ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اپنے شیخ کو اتنا رتبہ دیتے ہیں کہ ان کے دامن کو چھومو کامیاب، ان کے ساتھ جاؤ گروپ رہے گا، تو یہ عقیدے سے گمراہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے،
ہر انسان کو چاہیے کہ عقیدہ توحید کو مستحکم کرے. بہرحال لہو لعب اور دنیا کی زندگی نے گمراہ کر دیا. لیکن اب ہم وہاں آتے ہیں عقائد کی بات. کچھ آیتیں ایسی ہیں نا بہت اہم ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بھولیں گے. آج ابھی آپ کیا نسیان جانتے ہیں نا؟ نسیان بھولنا. اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ نسیان نعمت بھی ہے؟ نسیان نعمت ہے کہ نہیں؟ دیکھو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اپنے چھوٹے بچے ہیں, کوئی بیمار ہوگا کسی کا, اللہ اسے شفا کامل عطا کرے, آپ کے تصور میں نہیں ہے, وہ بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ اگر وہ تصور میں رہا تو آپ یہاں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. تو انسان نماز پڑھتا ہے, کھاتا ہے, سوتا ہے, وہ اس غم کو اللہ بھلا دیتا ہے. تو نسیان ہمارے لیے نعمت ہے. ہوا نا اللہ کے لیے. اگر آپ کہیں گے کہ نسیان کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو عقائد کی خرابی, کیونکہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تسبیح, ہر عیب سے پاک ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, ہر عیب سے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اونگ بھی نہیں آتی اسے, نیند تو درکنار. تو بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ بس آرام سے ترجمہ کر دیں گے کہ بھول. تو یہ چیزیں جیسے کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں, قرآن شریف کی تفسیر جیسے بخاری ہے, اور بھی ایک تفسیر میں نام دے, ابن عباس. جب بھی میں اکثر ان دو کو اپنا منہج بنایا ہوں, اردو بھی ہیں جیسے کہ حسن البیان ہے, تفسیر سعدی ہے, اور باقی عربی تو خیر بڑی بڑی جو کتاب ہے نا اس میں تو ہے, وہ جو جیسے جلالین ہے, لیکن اردو میں اس وقت بہت کم تفسیریں ہیں. تو خاص کر حسن البیان ہے اور تفسیر سعدی ہے, یہ اردو میں ہے. باقی تو وہ ان حضرات کی ہیں جن کے عقائد میں خرابی ہے. تو ننسا کا ترجمہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود استعمال کر رہے ہیں, ہم کبھی استعمال نہ کریں یہاں چونکہ ہم مجبور ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف نظر, دیکھو کتنا فرق ہو گیا. یعنی تم اس دن کو بھول گئے نا, تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے, خلاص. اچھا دیکھیے مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کریں گے کہ بھائی میرے مومن بندے ہیں. ان کی انسان کی جو لغزش ہوتی ہے نا, بھائی دنیا میں ایک انسان نے غلطی کیا اس کو سزا, مگر آخرت میں نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کا محرک کیا تھا, اس کا سبب کیا تھا. چھوٹے گناہ تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. شرک اسے توبہ کرنی چاہیے, لیکن اور بھی گناہ ہیں, اور اسی لیے وہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کا سبب کیا, اس کا محرک کیا. اور گزشتہ اپنا سبق ہوا ہے کہ کنترا میں ہم مومن سب جائیں گے, اپنے ماتحت, اپنے اساتذہ, اپنے جو کلاس میں جو کام کرتے ہیں, ہمارے درمیان اگر کوئی کدورت ہے تو وہ صاف ہوگی. اور جنت میں کب داخل ہوں گے؟ یہ کدورت بھی نہیں ہوگی مومنین کے. جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ عثمان اور طلحہ اور زبیر اور معاویہ وغیرہ یہ سب, تو شرک بھی نہیں رہے گا. شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جب اس کدورت کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو برے عقیدے سے کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا خیال رکھیں. دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو میں اپنے سبق میں خاص کر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ابن جدعان زمانیہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا ہے نا, مشرکین ہے نا, صلہ رحمی کرتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. کیا یہ عمل اسے فائدہ پہنچائے گا؟ اچھے کام ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کبھی اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. کبھی کہا اس نے؟ نہیں کہا. ہے سخی ہے, فیاض ہے. یہ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں, جو کہ اسلام سے قبل قریش کا ایک سردار تھا, اچھے کام کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے,
مگر اسلام نے جو تعلیم دی اس پر عمل نہیں کیا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے چیز اصل میں عقیدہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے اس درس میں کہ جیسے کہ قرآن کا درس ہے، کچھ ضروری مسائل، کچھ اہمیت۔ اب جیسے کہ آج میں نے یہ مسئلہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں قرآن شریف کی آیت کو تبدیل کرتے ہیں، تو آیت کو تبدیل نہیں کرنا، آپ نے اسے دعا میں رخ دینا، دعا کا لباس چڑھانا تو کر سکتے ہیں نا۔ اب وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں شیخ الحرم دعا پڑھتے ہیں تو جمع کی پڑھتے ہیں جیسے کہ اللہ، تو وہ اصل میں آیت نہیں پڑھتے ہیں، آیت کو ہمیں تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، عقیدے کے تعلق سے عقیدہ ہمارا صحیح کیسا ہو، سوال یہ آتا ہے نا کہ جتنی بھی تفاسیر ہیں، میں اب نام نہیں لیتا، یہ جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، سمجھے نا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتلایا تھا تدبر قرآن والے امین حسن اصلاحی، بتانا بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہوتے ہیں منکر حدیث، ظاہر نہیں ہونے دیتے، چپکے سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ہر آیت، اس کے معنی، اس کا کلمہ، آپ جلالین دیکھیں ہے، تفسیر ابن عباس دیکھیں ہے، بخاری دیکھیں ہے، بخاری تو اتنے آسان ہے، وہ شروع سے انہوں نے شروع کیا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک۔ تو صفات میں آپ کو بتاؤں، یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کی تفسیر میں کہیں صفات، بھائی اللہ کی صفت ہے نا فاستویٰ علی العرش، کیا ہم کہیں گے عرش پر متمکن ہوا؟ کیفیت ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ عرش کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سوال یہ آتا ہے نا۔ تو ایسی تفسیر جہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے کہ تخت حکومت، اللہ اللہ، تو سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تخت کا ترجمہ کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ عرش بھی ہمیں معلوم نہیں، یہ میں نوٹ آج آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں جو آپ کے پاس تفسیر ہے۔ اچھا، بیدہ الملک، اللہ فرماتا ہے ہاتھ، کیا ترجمہ کریں؟ ہاتھ۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ عرش عرش، ہاتھ ہاتھ، وہاں کیا کیے؟ اقتدار۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیدہ الملک، سلطنت، بادشاہت اس کے ہاتھ، وہ تبدیل نہ کریں۔ اچھا، ایک جگہ اور یاد ہے، ساق، پنڈلی، یاد ہے نا، قرآن شریف میں بھی، احادیث میں بھی ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ ساق، یعنی اردو میں پنڈلی، کیونکہ ساق کا ٹرو ترجمہ ہے پنڈلی۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اصول بنائیں کہ عقیدے کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ عقیدہ اگر بہترین ہے تو اس پر اجر بہترین ملے گا، اور عقیدہ ہی اصل پونجی ہے، اور یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ یہی، اور یہ ہمیں ملے گا کہاں سے؟ کلام پاک سے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اگر اہل سلف کی کتابیں ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں میں نے آپ کو یہ کئی چیزیں بتائیں، جس سورہ سے، جس نام سے یہ سورہ شروع ہوئی، اعراف۔ اچھا، اکثر لوگ آراف کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہے نا، آراف، تو اس کے کیا صوت کیا ہے؟ اعراف، کیا پڑھیں گے؟ اعراف۔ اب جب قرآن شریف میں آپ پڑھیں گے اعراف تو آراف نہیں ہوگا نا، چونکہ یہ ہمارا انڈین لہجہ ہے، آراف، جبکہ یہاں اعراف۔ ونادى اصحاب الاعراف، حمزہ عین زبر۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں نے بتائی، ہم نے جو اپنا وقت دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی کہیے۔ ہے کوئی؟ بند کر دیں۔
ہاں عقیدہ، جی جی کہہ رہے ہیں، کوئی ہے سوال کر رہا ہے؟ جی کہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک دعا ہے قرآن میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ہاں، ہم دعا کی خاطر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ سے دعا کرنے کے لیے ربنا افرغ علینا سکینہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، صبرا تو ہم کہیں گے، ہاں، لیکن ہم ربنا افرغ علینا سکینہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم سکینہ مانگنا ہو۔ ہاں، ان کا سوال آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ربنا افرغ علینا وثبت اقدامنا، ایسے کچھ دعا ہے وہ جی۔ اصل میں ایک اہم اصول ہے یہاں جو بتلایا گیا ہے نا، ضمیر یعنی وجدنا وجدتو، اب ایک دعا ثابت ہے اس میں سکینہ نہیں ہے، اب اگر اس میں ہم کوئی لفظ بڑھاتے ہیں تو اضافہ ہوگا، یعنی آپ ایڈ کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس میں ایک لفظ بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو شبہ ہوگا کہ شاید دوسرے قرات میں ایسا ہے، تو جو دعا ہے وہی پڑھیں۔ ابھی رہا سکینہ تو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی جو ہے تحقیق ہے کہ ایسا لوگوں کو محسوس نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو شکوک شباب سے بھی دور کرنا ہے۔ جی کہیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ، ہاں اصل میں عقیدہ ہے جو کہ ہم نے، عقیدہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہے نا، وہ قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، انہی کو اور اہل سلف نے اسے بنائے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب لوگ عقیدہ، اچھا جیسے کہ میں آپ کو ایک عقیدہ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں عوام کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سنا ہوگا نا آپ نے، غلط۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ قرآن سے جوڑیں گے۔ دیکھو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اذهبا الی فرعون، انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہمیں تو ڈر ہے کہ ہم پر زیادتی کریں گے، چونکہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا حاضر ناظر کے بارے میں؟ لا تخافا، مت کرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا؟ اسمع و ارى، یہ ہوا عقیدہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیسے؟ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اللہ ہمارے یہاں ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں، مگر اس عقیدے کی شرح قرآن شریف میں ہے کیا؟ اننی اسمع و ارى، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے ساتھ ہے تو غلط ہوا، سمجھے نا؟ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن کیا؟ دو صفات اس کی، رؤیت بھی کہہ سکتے ہیں، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن یہاں قرآن شریف میں اسمع و ارى، یہ ہے عقیدہ۔ تو کیا رکھے گا؟ محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ چلیے بس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیے۔